سے ہی مسلمانوں کے قبرستان اور غیر مسلموں کے الگ کر دیے گئے، الگ تھے۔ اب آپ دیکھیں حدیث موجود ہے، ابو داؤد لے کر آئے حدیث کو، حدیث بشیر مولا رسول اللہ، نبی علیہ السلام سے کے خادم ہیں بشیر، قال بينما أنا أماشي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبور المشرکین، دیکھیں مشرکین کے قبرستان، وہاں چلے گئے، فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، 3 مرتبہ کہا کہ لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا۔ مہربانی ماحول گرم نہ کریں، اچھا ماحول کو گرم کر دیا۔ اسی طرح ثم مر بقبور المسلمین، دیکھیں مسلمانوں کے الگ اور ان کے الگ، اور فرمایا لقد ادرک هؤلاء خیرا کثیرا، انہوں نے بہت ہی خیر کثیر پایا اور وہ محروم رہ گئے بڑے ہی خیر سے۔ اب وہاں پر آپ دیکھیں گے ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام عمل اہل الاسلام من عہد الرسول صلوات ربی وسلامہ علیہ اللہ يدفن مسلم مع مشرک، واستدل بحدیث بشیر، کہ نبی علیہ السلام کے دور ہی میں یہ شروع ہوا کہ مسلم کو غیر مسلم کے قبرستان میں دفنا نہیں جائے گا، اور نہ غیر مسلم کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم اگر لایا گیا قبرستان میں تو مسلمان اس کو احتجاج کریں گے، بھائی غیر مسلم میں دفنانا، تو اس میں اتنا شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اتنی سی بات ہے بھائی، شرعیت اجازت نہیں دیتی، جاؤ دوسرے، اللہ کا زمین بڑا ہے، اپنے قبرستان میں جاؤ، یہ ہے اتنی سی بات۔ جان بوجھ کے ڈرامہ کرتے ہیں، لے کے لاش آ جاتے ہیں، پھر میڈیا کو بلا لیتے ہیں، ادھر سے مسلمانوں کو آواز دیتے ہیں، پھر یہ تصویریں بنا کے بتاتے ہیں دنیا کو، شریعت اجازت نہیں دیتی تو کیوں آپ تو کیوں لے کر آتے ہو؟ جاؤ چکو اپنا گند باہر جا کے کہیں پھینکو اس کو۔ پیر صاحب یہاں انگلینڈ میں یہاں انگلینڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں اس طرح کا واقعہ ہوا کہ ظاہر ہے ہم غیر ملک میں رہتے ہیں، یہاں انگریزوں کے جو کرسچن عیسائی ان کے قبرستان ہیں، اور انہی کافی بڑے مطلب اندر بندہ گاڑی لے جا کے نا سب طرف گھوم سکتا ہے، بڑی جگہ ہے، سڑکیں اندر بنی ہوئی ہیں قبروں کے، گاڑیاں جی ایسے ہی، ہاں بالکل ایسے ہی، اچھی ہے، ترتیب ہونی چاہیے۔ تو کیا ہے کہ وہاں بالکل علیحدہ سے ایک جگہ مختص کر دی گئی ہے کہ یہاں مسلمان دفن ہوں گے نا، اس پورے پلاٹ، کافی بڑی جگہ ہے، وہاں صرف مسلمان ہیں، اور وہاں ایک قادیانی کی بھی قبر ہے۔ لیکن جب اہل علاقہ کو پتہ چلا، اب کیا معلوم کہ کون مر گیا اور اس نے کیا کیا، اور وہاں کیونکہ کونسل سارا گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس بندے کی وہاں جب قبر بنی تو اہل علاقہ نے احتجاج کیا، تو پھر اس کے بعد اور مزید نہیں بنی۔ ابھی معلوم نہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن صرف وہ ایک ہی ہے، واحد ہے۔ نہیں بھائی، یہ میں حیران ہوں، یہ کیسے ممکن ہے اگر ایک انسان مر جاتا ہے، باقاعدہ وہاں مشرحہ سے آپ کو اس کی پوری معلومات ملتی ہے، یہ کس دیانت سے تھا، کون سا نیشنلٹی ہے، کیا ہے، سارا کچھ وہ کاغذ لے کر آپ قبرستان لے کر جائیں گے تب آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ جی ایک اور یہاں ایک چیز ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ ادھر دفن ہوا، وہ ادھر دفن ہوا، ادھر دفن ہوا؟ اصل میں اب انڈیا میں چلے جائیں یا دیگر کہیں، اب یہاں بھی وہ مسلمان ہی سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بنیادی جو عقائد ہیں ان کا کس کو معلوم ہے؟ تو پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے نا کون ہے؟ نہیں، پاسپورٹ جب یہاں کا برٹش پاسپورٹ بن گیا یا یورپین امریکن پاسپورٹ بن گیا، اس میں تو شناخت ختم ہو جاتی ہے۔
تو وہ نام ہم ہی جیسے ہیں، ان کی سارا ظاہر ہے، وہ کہتے خود کو مسلمان ہیں، سارا کچھ اس طرح ہے، تو پھر تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ کون کیا ہے، کہ کس طرح کے عقائد ہیں، کس طرح، تو بھئی یہ اس ہمارے چیز میں ہاں آ کوئی جاتا ہے۔ گاؤں کی میں بات نہیں کر رہا، شہروں میں باقاعدہ کوئی انسان مرتا ہے تو وہاں اس کے لیے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار ہو جاتی ہے، اس میں اس کا پیر صاحب پورا اصل میں اسلامک ملک کی اور غیر اسلامی ملک کی نا مختلف باتیں ہیں نا، یہ بات ہے اصل۔ تو غیر اسلامی ممالک جو ہیں وہاں ظاہر ہے حالات مختلف ہیں۔ ہمیں تو اب تو ماشاءاللہ سے بہت ساری جگہ ہو گئی ہیں، دیکھ بھال کے چلنا پڑتا ہے کہ جی اب ہم ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں حلال کھانا مل جائے گا۔ اس لیے میں اکثر پسند کرتا ہوں کہ اسلامک ممالک میں اگر بندہ کہیں چھٹیوں پہ بھی جائے یا پاکستان کے لیے سفر کرے تو ایسے ملک کے ذریعے کرے جو اسلامک ہو، اور اکثر ایسا مل جاتا ہے کہ کم از کم کھانا پینا حلال ہوگا۔ تو یہ مختلف طرح کی نا یہاں پریشانیاں اور مختلف طرح کی چیزیں ہیں، بہرحال ان کو مل بیٹھ کے تو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تو ہمارا ماحول ہی، اب مجھے معلوم نہیں آپ کیا بات کر لیں کہ جو میں تھوڑی بہت اب جو بندہ ادھر بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر گستاخی کرے، وہ بھی مرزئی پیر پجارو، کس کو نہیں پتا مرزئی ہے؟ ضیاء رسول بھائی کے ساتھ اس کے 2 گھنٹے کے مناظرے پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، بکواس کرتا ہے جی ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس کو۔ اس قدر بدتمیزی کر کے گیا وہ اس دن، اس قدر بدتمیزی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو تمہارے مردے آپ بندہ اٹھا کے باہر نہ پھینکے تو اور کیا کرے؟ تم تو ملتے نہیں ہو، تم تو خود باہر بھاگ گئے ہو۔ کیسر بھائی، میں پیر صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات کروں گا۔ نہیں، میری اجازت سے پہلے آپ نے وہ ویڈیو سنی ہے مرزا امان صاحب؟ نہیں جا کے میں نے نہیں وہ سنی جی، اور تکلیف نہ ہی میں اس ایسی کو پلے چیز، مت کرو پلیز۔ جی ہاں، میں ایسی چیز کانوں میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا، بڑی اصل میں تکلیف دہ وہ مرحلہ ہوگا کہ اگر ایسی چیز ہو۔ لیکن ایک بات ضرور ہے جی کہ ہمیں کیا حاجت ہے کہ کوئی ایسا مرزائی جو کھلے عام یہ کہے کہ تم ایسا کرو گے تو میں ایسا کروں گا، تم یوں کرو گے تو ہمیں روکنے کے لیے کہے کہ یہ کروں گا، لیکن جو کھلے عام بکواسات کرتے ہیں ان کو ہم یقین کریں۔ میں تو چاہتا ہوں نہیں کہ ان کو مخاطب بھی بندہ کرے، خارج زدہ، خارج ان کو زدہ مخاطب تک نہیں کرنا چاہیے، پیر صاحب یہ کو جائے بارش کہ ان آنی کے بھی ہے ساتھ کہ بندہ، جی اگر یہ بکواس میں نے کہا بکواس بارش کرنے آنی والے بھی ہے کہ مرزائیوں نہیں؟ کے میں ساتھ، ویسے ہی بیٹھا آئے گی آئے گی سہیل صاحب ایک منٹ دینا، بکواسات کرنے والے ملحدین مرزائیوں کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ، اور ادھر بھی میٹھا ادھر بھی میٹھا، یہ ہمیں کچھ نہ کچھ فرق کرنا نہیں، پڑے گا۔ احمد سلطان کیسر بھائی ملک کو ایسا بھائی، مت کہو، جی جزاک اللہ، اچھا بہت وہ شکریہ۔ اچھے آدمی ہیں۔ نہیں، میں کسی کا نام نہیں لیا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جی۔ نام وہ آپ بھی تو طاہر جی کی طرح نہ کرے نا، وہ طاہر کیا نام ہے، ٹونی، گالی خوب دیتا ہے، بولتا ہے میں نے کس کا نام لیا، تم کو کہا، تم کو تو کہا ہی ہاں نہیں۔ بس ایسی ہے نا۔ آج میں نے نیچے کامنٹ میں پوچھا تھا کہ لیڈی گاگا کون ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں لیڈی گاگا کون ہے۔ پورے لیڈی مسلمانوں کو گاگا نہیں، وہ گالی دے کر بندے کا خارج نام زدہ ہے اور مرزا پتہ نہیں امان صاحب، صاحب۔ وہ وہ لیڈی سارا کچھ گاگا کر ایک کے ہے، آخر میں نے کہتا سنا ہے کیوں وہ کیسر گانے بھائی گاتی ہے انگریزی میں، ایک ہے لیڈی گاگا۔ گالی کس کو دی؟ نہیں بس طاہر امجد صاحب میرے دوست ہیں، میں ان کے خلاف بات نہیں سن سکتا۔ آپ نہیں کریں گے میں اجازت چاہوں گا۔ دوستی اب کہاں پیر ڈر کے صاحب مارے اگر جا بھوک، رہے ہیں؟ ایک پیر منٹ، صاحب اگر بھوک لگی ہو تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ جانا آلو چاہیے، گوشت کھانا چاہیے، جانا میں چاہیے۔ میں نے ابھی کھانے وہی پر کھایا تیار ہے۔ ہوں۔ ٹھیک ہے سر، اللہ جی کے سہیل صاحب بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جھوٹ موٹ کی بات مت کریں، بڑا گرفت ہوتا ہے بھائی جان یہاں پہ۔ جی پیر صاحب السلام علیکم۔ میں پہلے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جی پاکستان کی یا بہت ساری ایسی باتوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ہماری تو زبان ہی بند کی جاتی ہے، ایسے روز کے معمول کے مطابق واقعات ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہماری زبان بند ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کے منہ پہ ٹیپ لگا کے منہ بند کیا ہوا ہے، تو اس لیے نہ ہم اس حوالے سے شور شرابہ کرتے ہیں۔ وہ اکا دکا کوئی رپورٹ اگر کوئی جس کے دل میں خدا کا خوف ہے وہ رپورٹ کر دے تو وہ منظر عام پہ آ جاتا ہے، لیکن یہ ایسے واقعات روز کا حصہ ہے، روز کے معمول کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جی یہ میں گلوبل صاحب کے حوالے سے بڑا ہی میں رویہ بڑا مثبت رکھا کرتا تھا
کہ کوئی 72 مسلمانوں کے فرقوں میں کوئی شاید کوئی اللہ رسول کا خوف رکھنے والا شاید کوئی مسلمان آپ ہے. آج بھی اپنے چار فرقے میں کے نے نام. صرف آپ کے فیکٹ چیک کیے ہیں میرے بھائی, میں نے صرف فیکٹ چیک کیے ہیں, میں ویسا ہی ہوں جیسا میں ہوں, لیکن آپ کی طرف لیکن سے آپ کے ابھی آپ دوستوں میری نے بات مکمل ہونے دیں. میں تو 15-20 منٹ سے آپ دیکھیے, بھائی جان ان کی آپ بات تو دوسرے کو ہونے بھی بات کی دیجیے. اجازت دے دیں نا. آپ اگر جو رائے رکھتے ہیں آپ ویسی رائے رکھیے. آئی ول بی دا سیم پرسن, آئی ایم دا سیم پرسن. میں کسی بات کو بھی کنڈیم کرتا ہوں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو, لیکن بھائی آپ فیکٹ تو پورا رکھو یار. 2010 کی خبر نکال کے لائے ہو, 2020 کی خبر بنگلہ دیش کی نکال کے لائے ہو. صرف اتنی بات ہے. آپ دیکھو آپ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہو. میں نے کہا شروع میں کہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں, میں تو دل شکنی کرتا ہوں ایسی باتوں کی. میں نے تو اپنے فیملی کے قبرستان کی بات بتائی ہے کہ میری فیملی میں کوئی اپنے مردہ آ کے گاڑ گیا, تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے بڑا دل رکھو, پروپیگنڈا مت کرو. ہاں کوئی خبر ہے آپ لاؤ, ڈسکس کرو یار, پورا سچ بولو. میں کہتا ہوں پورا سچ بولو. آپ لوگ جو ہے میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ, میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں. پیر صاحب مجھے موقع دیں, میں 1 to 1 آئے کس بندے نے بات کرنی ہے. الحمدللہ ہمارے اندر اتنی کرج ہے کہ ہم اپنے پوائنٹ کو پروو کر سکتے ہیں. آپ خبر لاؤ, آپ کون سی خبر لے کے آنا چاہتے ہو. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ایسا نہیں چاہتا. آپ لوگوں کو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کی آواز جائے, آپ کا موقف جائے, آپ لوگوں کی بات سنی جائے, تاکہ لوگوں کے سامنے سچ کچھ بھی نہیں. کیا ہوا ہے آج میں نے آپ کو سچ کی ایک تصویر دکھائی ہے کہ سچ یہ ہوتا ہے کہ پورا سچ. میرے کو وائلیشن آ رہی ہے. ہاں تو پھر آپ لوگ جو ہے پورا سچ لے کے آؤ. کون کر رہا ہے رپورٹیں, کون مار رہا ہے؟ میں آئی ایم دا سیم پرسن. آپ اپنی رائے کو وہی رکھیے جو آپ کے دل میں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک منٹ گلوبل بھائی, ایک منٹ خاموش رہیے. یہ لائف کے اوپر یہ وائلیشن کیوں آ رہی ہے؟ کین ناٹ وائلیشن کیا ہو رہا ہے؟ اس کو لائک کرو زیادہ سے زیادہ. یہ کوئی حرام زیادہ ادھر رپورٹنگ کر رہا ہے, کوئی کنجر. رپورٹنگ شروع ہو گیا بھائی جان. جلدی سے پیر صاحب کو گفٹنگ کرو. پیر صاحب گفٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں میرے دوستوں کو یہ کہتا ہوں یار آپ لوگ پلیز آپ فیئر بات کیا کرو, آپ ایسے نہ کیا کریں. لوگ آپ کی بات کو کراس چیک کرتے ہیں. میں تو عمر نذیر کے کتابیں کھول کے دیکھتا ہوں, آپ کدھر پھرتے ہو بھائی. ہم ایسے نہیں ہیں, وہ دا ٹائم از گون کہ کوئی بندہ بات کرے گا کراس چیک نہیں ہوگی. ہم کتابیں کھولتے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا آپ گلوبل یہ بات یاد رکھیے, میں نے اپنا پوائنٹ دے دیا. کوئی بندہ میرے سے میرے موقف پہ بات کرنا چاہے میں بات کروں گا. نیچے ٹروتھ سیکر نے لکھا آپ تو بڑے وحشی ہو. میں وحشی نہیں ہوں, میں سچ کا قائل ہوں, میں سچ کا ساتھ دیتا ہوں, حقیقت بیان کرتا ہوں. گلوبل بھائی تھوڑا ان کو بات کرنے دیجیے اب پلیز. جی سارا آپ کیجئے, پلیز کیجئے. میں سنتا ہوں. اگر کوئی بات نہیں کرنے کا تو چاہے مجھے اجازت دے دے, میں چلا جاؤں گا. آپ یہ نہ کہنا کہ میں اپنے موقف کو سپورٹ کرنے کے لیے رکا نہیں ہوں. اگر آپ کو میرے سے بات کرنی ہے میں رکوں گا, میں پورا 12 گھنٹے رکوں گا آپ کے لیے. لیکن اگر کوئی بات کرنے کی نہیں ہے تو مجھے اجازت دے دیں. پھر میری آپ رکیں ابھی آپ رکیں ایک منٹ یار. ایک دفعہ سب زبردست کر کے ڈبل ٹیپ کرو اور شیئر بھی کرو. کوئی اپنی ماں اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہے جو ادھر کمپلینیں مارتا ہے. پلیز نہیں غلط بات نہیں. السلام علیکم. ٹپ کیجئے. ایک منٹ بھائی ساقی صاحب ایک منٹ ذرا اس کو ٹیپ کر دیں اچھے طریقے سے, تاکہ یہ براڈ کے اوپر نا وائلیشن آئی ہے مجھے, کیونکہ میں موڈریٹر ہوں تو مجھے بھی نظر آیا. بندہ اتنے بیٹھا ہے جڑا رپورٹ مار رہا ہے, تھلے بہ کے بندہ رپورٹ کوئی مارے کوئی اثر نہیں ہوندا. اتنے بیٹھا بندہ رپورٹ ماردا پھر وائلیشن آندی ہے. اس کو اتارے یہ سلطان کو, یہ منوس کو. سلطان نہیں مار سکتا. 100% یہی 100% یہی ہے. میں کہاں سے ہوں؟ نہیں سلطان نہیں ہے. سہیل بات کیجئے, 15 منٹ آپ کے. اچھا پیر صاحب, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی میں نے بات بتائی کہ اکا دکا کوئی رپورٹ, کوئی خوف خدا رکھنے والا کوئی ہمارے حق میں کوئی رپورٹ دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن خیر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ کوئی نہیں, کیونکہ ہم جو ہے اپنا کیس اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں رکھتے ہیں. ہمارا معاملہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہے. ہم دعاؤں کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کرنے کے پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. یہ انسانوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں کہ یہ ہمارے حوالے سے کوئی جو بھی کرنا چاہے وہ خیر دنیا دیکھ ہی رہی ہے اس حوالے سے. تو بہرحال یہ گلوبل صاحب کے حوالے سے جو میری رائے تھی, میں خیر اپنے دعوے میں جھوٹا ہو گیا
کہ ان کے بارے میں جو میں مثبت سوچ رکھنا تھا وہ بالکل ہی آج میری غلط ثابت ہو گئی. 2-3 دن سے جو ان کے رویے تھے اس حوالے سے میں اس بات کو اب کہنے میں کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ختم نبوت کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے, تو یہ بھی زیر سایت میں آ گئے ہیں. اور کیا میں نے کہنا تھا, آپ کی بات کو میں 100% رد کرتا ہوں. میرے 1% بھی میرے لہجے میں, رویے میں, کسی بات میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ٹروتھ سیکر نے میرے بارے میں جو کچھ لکھا ہے, آئی اسٹرانگلی ڈس ایگری ود اٹ. ہاں میں وہی بندہ ہوں, لیکن میں نے آپ لوگوں کے پریزنٹ کیے ہوئے فیکٹ کو کراس چیک کیا ہے. جو انفارمیشن آپ نے دی ہے میں نے کراس چیک کی ہیں, اور کراس چیک کر کے اپنے دوستوں کو, پاکستانیوں کو, عوام کو, لوگوں کو بتایا کہ صحیح بات یہ ہے. صرف اتنی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. آئی ایم دا سیم پرسن. آپ ویسا ہی حسن ظن رکھیے جیسا آپ کا پہلے ہے, اور آپ لوگوں کے بارے میں بھی میری جو سوچ ہے میری بالکل وہی سوچ ہے. لیکن کائنڈلی پلیز اگر کسی کو بھی بات کرنی ہے 1 to 1 بات کیجئے, لیکن پلیز آپ اس طرح کا دوسرے بندے کے بارے میں تو اتنے دن کا آپ کو سن رہا ہوں, میں تو کبھی کسی بندے کو ایسی بات نہیں کی, میں سب کو سنتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اوپر اعتراضات نہیں ہوں گے؟ بے شمار ہیں, مجھے بے شمار ہیں, لیکن میں نہیں بات کرتا. ٹھیک ہے, اٹس اوکے, آپ اپنی رائے رکھیے. مجھے اس بات کا بھی احترام ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ کے سوچنے کی وجہ سے میرا رویہ نہیں بدلے گا. میں جیسا ہوں ویسا رہوں گا. سچ کو سچ کہوں گا, جھوٹ کو ڈنکے کی چوٹ پہ جھوٹ کہوں گا, اور ہر چیز کو جو آپ بات کی جائے گی جب وقت ہوگا میرے پاس کراس چیک کروں گا, اور عوام کو, اپنے لوگوں کو جب موقع ہوگا سچ بتاؤں گا. وہ آپ کا سچ ہوگا پھر بھی سامنے لاؤں گا, ان کا سچ ہوگا پھر بھی سامنے لاؤں گا. کوشش کروں گا کہ میرے اینڈ سے جو بات میں کلیریفائی کر سکتا ہوں بالکل صحیح بات بتاؤں. دجل سے کام نہ لوں, جھوٹ سے کام نہ لوں, فریب سے کام نہ لوں, ڈنڈی نہ ماروں, مذہب سے چیزوں سے بالاتر ہو کے سچ بیان کروں, کیونکہ سچ کے اندر پاور ہے. سچ جہاں بھی ہو ملتی ہے اسے عزت کی سند, اور جھوٹ ہر بزم میں, ہر رزم میں ہوتا ہے ذلیل. اس کا آج ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے یہاں آپ پہ. نظر نہیں آ رہے, کڑو نظر نہیں آ رہے. اچھا گلوبل بھائی, میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں, کریں گے؟ ابھی ثاقب بھائی کا نمبر ہے نا, میرا نمبر نہیں آئے گا؟ آپ ضرور کیجیے. آپ ثاقب بھائی کا نمبر ہے. نہیں نہیں اچھا مگر یہ کافر سب بھائی میں تو کرنے ابھی میں 2 پیر قدم صاحب بھی کو نہیں بات چلتا تھا کرنے تو میں. مجھے بریک لگانے پہ مجبور کر دیا جاتا میں تھا. اس میری تو بات کا بات ہی نہیں معترف ہوں کہ آپ کو بات کرنے نہیں دیا جا رہا, اور کیا کروں؟ بس جزاک اللہ جی. بس میں نے کہا یہ آپ کی ذرا معلومات میں آ جائے کہ میں مجھے تو معترف 2 ہوں. قدم ہی نہیں برداشت کیا گیا. میں تم اس جو بات سا کو- نا اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت میں اپنا کیس لے کے جانا, اور یہ لا نبی آبادی والی حدیث بھی ساتھ ہی رکھنا آپ نے, ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد بتانا کہ آیا اللہ کے نبی, آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کیسر دجال بھائی, کذاب آئیں گے, میں نے ان کو کیسر نبی بھائی, مانا ہوا ہے. کیسر بھائی اللہ کے زیادتی پاس نہیں ہے, ان کو بات کرنے نہیں دیا جا رہا. کریں 2 منٹ تو دے دیجئے نا پلیز, اللہ کے لیے. اجازت ہے کیسر بھائی؟ بھائی کا نمبر ہے. نہیں نہیں ضرور ضرور. کس کا نمبر ہے ابھی بتائیے. ثاقب بھائی کا. چلے, اس کا حق تمہارا گیا. ثاقب بھائی بولیے 2 منٹ. نہیں اسکانی بھائی آپ کریں بات, میں سن رہا ہوں, آپ کریں بات. 2 قدم بھی نہیں چلتا تھا تو مجھے بریک لگانے پہ مجبور کر دیا جاتا تھا. میری تو بات ہی نہیں. کڑو تھوڑا سا میوٹ کیجیے نا بھائی. اور کیا کروں. بس جزاک اللہ جی. بس میں نے کہا یہ آپ کی ذرا. یہ کیا گڑبڑ ہو گیا؟ میں نے تو پیر صاحب میوٹ کر دیا ہے. کوئی گڑبڑ چل رہا ہے, بہرحال کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے. کون ہے یہ؟ اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے جو رپورٹنگ کر رہا ہے. سب کو آمین. نہ دے جنت فردوس کے نہ دور دور روڈ سے کا بھی. کیا جہنم میں جب روڈ بند ہو جائے اس کے لیے اچھا دعا کرو. اچھا بھائی, بات کیجئے ثاقب صاحب. میں نے کہا پیر صاحب آپ کریں بات, میں سن رہا ہوں آپ کی بات, آپ کریں بات اپنی, کیری آن کریں. اچھا گلوبل بھائی تھوڑا سا میک کھولیے. گلوبل صاحب آپ یہ بتائیے, ٹروتھ صاحب کے کس بات سے آپ ناراض ہیں؟ پیر صاحب, تجھ صاحب نے نیچے مجھے لکھا تھا وحشی وغیرہ اس طرح کے کمنٹ کیے تھے. جی
تو اس کے اوپر میں جی نیچے ٹیکس سروس میں نا جی جی تو اس لیے، اور دوسرا میں اس بات پہ ناراض ہوں کہ اپنے آرگیومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے پورا سچ نہیں بتایا، آدھا سچ بتایا۔ پوری بات کرتے میں آپ یقین کریے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنی ذات پہ ڈنڈی ماروں، کبھی بھی میرا نیچر ہی یہ نہیں ہے۔ اچھا گلوبل بھائی، آدھی سچ کیا ہے جو نہیں بتایا؟ پیر صاحب اب تو میں نے وہ لنک بھی کلوز کر دیے، جو وہ خبر بتا رہے تھے وہ انہوں نے پوری نہ خبر پوری پڑھی نہ سال بتایا کب کا ہے۔ جب آپ ایک چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں بتانا چاہیے کہ میں 2020 کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بتایا بتایا نہیں پیر صاحب، وہ میں نے نوٹیفائی کروایا تو بتایا، 2010 کا بھی میں نے نوٹیفائی کروایا، 2020 کا بھی میں نے نوٹیفائی کروایا، پھر انہوں نے بتایا، اور نیچے اس پورے انسیڈنٹ کو پوری نیوز کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، صرف یہ کیا واقعہ ہو گیا یار، کیا ہو گیا گلوبل بھائی؟ نہیں کچھ نہیں ہوا سر، کچھ نہیں ہوا۔ اپنے دوستوں سے تھوڑا ڈس ایگریمنٹ کیا۔ پیر صاحب آپ کہتے ہیں تو میرے سامنے پوری خبر پڑی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو ٹائم چاہیے۔ سن لیجیے، انہوں نے بتایا 2020، انہوں نے بتایا یہ بنگلہ دیش کا ہے، اور وہ قبرستان کا نام بھی لیا کہ گورنمنٹ کا ہے، یعنی عوام الناس کا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ کرسچن جو ہے وہ لڑکی تھی، یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا۔ نہیں پیر صاحب، وہ جس خبر سے پڑھ رہے تھے نا، جو نریشن وہ پڑھ رہے تھے، وہ پورا ایک سیاق و سباق کے حوالے سے ایک لمبی خبر ہے، میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، آئی کین ریڈ اٹ فار یو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں غلط کیا بتایا اور کیا نہیں چھپایا، بتائیے تو۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے بات احمد سلطان کی بات سے آگے چلی، جس کے اوپر وہ اوپر آئے۔ احمد سلطان نے کہا جی بندے کو نکال کے گھسیٹا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ بندہ بلو جینز میں تھا، آپ نے وہ خبر دیکھی۔ احمد سلطان نے دوسری تھی، وہ کوئی اور تھی جو میں نے دیکھی تھی، وہ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ محترم سن لیجئے، اچھا پیر صاحب، احمد سلطان نے بتایا کہ یہ واقعات کب کے ہیں جو وہ کوٹ کر رہے ہیں انٹرنیٹ سے نکال کے۔ آپ سارا پینل سن رہا ہے، 1 مہینہ پرانی ہے، میں نے ٹک ٹاک کے اوپر ہی دیکھی۔ نہیں پیر صاحب رک جائیے، پلیز رک جائیے۔ کوئی بندہ پورے پینل میں سے بات کرنا چاہے کہ جب تک میں نے کراس چیک نہیں کیا احمد سلطان نے یا کسی نے کہا کہ یہ 2010 کی بات ہے، کوئی ایک بندہ اگر کسی نے سنا ہے تو وہ نیچے یس لکھے، احمدیوں کے علاوہ۔ نہیں، جب تک میں نے پیر صاحب کراس چیک نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ 2010 کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں میں نے اٹھائی خبر، پھر وہ دوسری بچے والی خبر لے کے آ گیا احمد سلطان جو ہے۔ اچھا اس نے یہ بھی نہیں، احمد سلطان نے یہ نہیں کہا کہ بچے والی خبر جو ہے یہ بنگلہ دیش کی ہے، اس نے اس کو پاکستان کا بنا کے پیش کیا۔ ہم نے پورا مدعا سنا۔ بھائی وہ الگ الگ ہیں نا بھائی، پلیز۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن احمد سلطان نے اپنی بات میں یہ کہا کہ یہ والی خبر بنگلہ دیش آ گیا، میں تو پاکستان کی بات کر رہا تھا۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، احمد سلطان نے نہیں بتایا کہ یہ بچے والی خبر بنگلہ دیش کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹروتھ سیکر بھائی نے آ کے بتایا۔ بات یہ ہے کہ احمد سلطان الگ بتا رہے تھے۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن احمد سلطان نے بچے کا ذکر کیا کہ یہ بچے کو نکالا ہے، انہوں نے یہ اس کی فوٹو دکھایا تھا فیصلہ آباد میں۔ اچھا احمد سلطان نے یہ بات کی، ٹروتھ سیکر نے آ کے اس کو کلیریفائی کر دیا، اس سے پہلے پپو صاحب نے اس بارے میں بات کی۔ نہیں پلیز، ٹروتھ سیکر نے ایک اور واقعہ بتایا جو ہوا ہے بنگلہ دیش میں۔ پیر صاحب جو انہوں نے، جو احمد سلطان نے بتایا نا، اسی بات کو لے کے پکچر احمد سلطان نے دکھائی، واقعہ بنگلہ دیش کا ٹروتھ سیکر نے بتایا، میرے سامنے کھلا ہے۔ میں نے تو اتنی خبر بھی دکھائی تھی، وہ فیصلہ آباد میں ہوا ہے واقعہ، پاکستان کے اندر، بنگال والی الگ ہوئی ہے۔ تھوڑا سا مغالطہ لگا ہے بھائی جان، یہ دو الگ الگ واقعہ ہیں۔